یہ وہ 10 دن ہیں جس میں ہم اپنی قسمت کو بدل سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم جو چاہیں وہ مانگ سکتے ہیں۔ پروردگار خاص طور پر جس طرح رمضان میں ہے، اللہ تعالیٰ خاص طور پر اس مہینے میں بہت مہربان ہوتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم کیا کیا کر سکتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، واما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ ذی الحج کا مہینہ تمام مہینوں میں ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ اس کے خاص طور پر 10 دن جس میں کرنے والی عبادت کا ثواب تمام سال کی جانے والی عبادت سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ آج میں آپ کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سی کچھ عبادات ہیں، وہ میں لے کر آئی ہوں۔ تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سب سے پہلے جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہم ان 10 دنوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ 2 رکعت نفل نماز برائے توبہ ان 10 دنوں میں تو ہم یہ پڑھ سکتے ہیں۔ اب یہ ضروری نہیں کہ ہم 2 ہی رکعت پڑھیں، لیکن کم از کم 2 رکعت نفل نماز تو ہم پڑھ سکتے ہیں، اور پروردگار سے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہیں، اور گڑ گڑا کر اپنے پریشانیوں کا سوال کرتے ہیں۔ اور چونکہ ان 10 دنوں میں تمام عبادات اور تمام اعمال کا بہت زیادہ ثواب دیا جاتا ہے، تو ہمیں پروردگار سے یہ امید ہے کہ پروردگار ہماری بخشش فرمائیں گے اور ہمیں دنیا اور آخرت میں سرخرو کریں گے۔ دوسری ایک چیز ہے کہ اس میں ہم 3 تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ وہ 3 تسبیحات ہیں۔ اس کے علاوہ ہم درود پاک کثرت سے پڑھ سکتے ہیں اور استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب 3 تسبیحات میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ویسے تو ہم پورے مہینے پڑھ سکتے ہیں، لیکن ان 10 دنوں کے اندر خاص طور پر ہم یہ 3 تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ وہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر۔ ان 3 تسبیحات میں یعنی کہ ایک تسبیح آپ نے پڑھنی ہے لا الہ الا اللہ، ایک تسبیح اللہ اکبر، اور ایک تسبیح الحمدللہ کی۔ ہم کسی بھی نماز کے بعد یہ 3 تسبیحات پڑھ سکتے ہیں۔ یہ بہت ہی تھوڑا سا ہمیں ٹائم لگے گا، اور یہ ہم اس کو کر سکتے ہیں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ تیسری چیز آ جاتی ہے 9 اور 10 تاریخ کا روزہ۔ دیکھیے، یہ 9 اور 10 تاریخ کے 2 ایسے روزے ہوتے ہیں کہ پروردگار کو اتنے پسند ہیں، اور اس کا اتنا زیادہ اجر رکھا گیا ہے کہ پروردگار یہ روزہ جس دن ہم رکھتے ہیں، اس دن اس سے 1 سال پہلے کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور 1 سال بعد کے ہونے والے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ان 10 دنوں کا ثواب چونکہ بہت زیادہ ہے، اور اس کی عبادات بھی ویسے تو بہت ساری ہیں، اور آپ کو معلوم بھی ہوں گی، کچھ آپ نے سنی ہوں گی، آپ کے بزرگوں نے آپ کو بتائی ہوں گی، سوشل میڈیا سے بھی آپ کو کافی ساری ملی ہوں گی، لیکن میرا مقصد تھا کہ میں کوئی بہت چھوٹی چھوٹی سی ایسی عبادت آپ کو دوں جو کہ ہم بآسانی کر سکیں، اور جن کا اجر بھی بہت زیادہ ہو۔ پھر آ جاتی ہے ان 10 دنوں میں کرنے والی تکبیر۔ اچھا، اب وہ تکبیر کیا ہے؟ وہ تکبیر ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تکبیر پڑھنے میں جو ثواب ہے، اس کا یہ ثواب ہے کہ تکبیر پڑھتے ہوئے آواز کو ہلکا سا بلند رکھا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ، حضرت عمر جب تکبیر پڑھا کرتے تھے تو جب بازار سے گزرا کرتے تھے تو تھوڑی تیز آواز میں تکبیر پڑھا کرتی تھی، تاکہ دوسرے لوگ بھی انہیں سنیں اور اس چیز کی یاد دہانی ہو، اور دوسرے لوگ بھی اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔
تکبیر پڑھنے کا بہت ثواب ہے، بہت اجر ہے، آپ اس کو پڑھیں تو ہمارے بچے بھی پھر اس کو سنتے ہیں، ہمارے گھر والے سنتے ہیں، بہن بھائی سنتے ہیں، جس کو یاد نہیں ہے اس کو یاد بھی ہو جائے گی اور اس کا اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر حج ایسا مبارک رکن ہے اسلام کا کہ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں، ایک مقبول حج کرنے کی سعادت نصیب فرمائیں۔ بڑے قسمت والے ہوتے ہیں وہ لوگ جن کو پروردگار اپنے گھر کی زیارت کرواتے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو، آپ سب کو پروردگار ایک مقبول حج کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پھر ایک بہت بڑی عبادت ہے اور وہ کیا ہے؟ قربانی۔ دیکھیں قربانی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھ کے قربانی کرتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تو وہ کتنا بڑا جانور لیا ہے، کتنا مہنگا جانور لیا ہے، پھر رشتہ داروں کو بتانا اور پڑوسیوں کو بتانا، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے۔ اس عبادت کو ہمیں عبادت سمجھ کے کرنا ہے، اس عبادت کو ہمیں کوئی کمپٹیشن سمجھ کر نہیں کرنا ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سمجھانی ہے یہ بات کہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے، ہم یہ کون سی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی دی تھی، جو اپنے بیٹے کو انہوں نے اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، اور پروردگار نے جو اس عبادت کو قبول فرمایا تھا، ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں۔ دیکھیں اسی لیے یہ کہا گیا ہے کہ قربانی کا جو جانور ہے وہ کچھ دن پہلے لے کر آئیں، اس کی خدمت میں بھی بہت اجر ہے، اس کی خدمت کریں۔ خدمت کرنے میں جو ہم اس سے محبت کرنے لگتے ہیں اور پھر اللہ کی راہ میں اس جانور کو قربان کرنا۔ میں یہ نہیں کہتی کہ جو کوئی بھی اچھے سے اچھا، مہنگے سے مہنگا جانور لے رہا ہے وہ صرف دکھاوے کے لیے کر رہا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو خدا کی راہ میں اچھے سے اچھا جانور لیتے ہیں، مہنگے سے مہنگا جانور لیتے ہیں کہ وہ ان کی محبت ہے، لیکن شو کرنا، بتانا لوگوں کو، یہ غلط چیز ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں اور جب ہم گوشت بانٹتے ہیں تو ہم نے اسلام کے اصول کے مطابق گوشت بانٹنا ہے، یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے۔ اس کے کتنے حصے ہونے ہیں، اس کے 3-4 جو حصے ہیں جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے، غریبوں کے لیے کرنا ہے، رشتہ داروں کے لیے، مسکینوں کے لیے، خود اپنے لیے، ہمیں جو حصے کرنے ہیں وہ حصے کر کے پھر ہم نے اسی حساب سے جو ہے وہ گوشت بانٹنا ہے۔ ہم نے ان لوگوں کا خاص طور پر خیال رکھنا ہے جن کے گھر قربانی نہیں ہوئی ہے، ہم نے یتیموں کا خاص خیال رکھنا ہے، ہم نے یتیموں کا خاص خیال رکھنا ہے، ہم نے مسکینوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ دیکھیں آج کل کے جو حالات ہیں، ہر ایک کوئی اس قابل نہیں کہ وہ قربانی کر سکے، تو ہم نے اپنے آس پاس بہت نظر رکھنی ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایسی چھوٹے چھوٹے سے خیال ہیں، ایسی چھوٹی چھوٹی سی عبادات ہیں کہ جنہیں ہم اگر کر لیں تو ہم انشاءاللہ اپنے پروردگار کو خوش کر سکتے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ یہ جو 2-3 میں نے آپ کو عبادات بتائی ہیں، آپ ان کو ضرور ادا کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مقبول عبادات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔